بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقیدہ توحید کے لیے کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا گیا۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت بھی یہی تھی۔ دنیا اور آخرت میں خوشحالی اور کامیابی کا راز یہی کلمہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانی دکھے، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کیا یہی ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا، واللہ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار اخلاص اور سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میری شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر فوت ہو گیا تو لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ بلکہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ضرور باہر نکالے گا، چاہے اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو۔ حدیث قدسی ہے، مجھے میرے جلال، کبریائی اور عظمت کی قسم، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، میں انہیں جہنم سے ضرور نکالوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف چلے، پھر آپ نے ہماری طرف واپسی میں بہت تاخیر کر دی، تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس پر ہم بہت گھبرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا، یہاں تک کہ میں انصار کے خاندان بنو نجار کے 4 دیواری فصیل سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا، اور میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا کہ کہیں پر دروازہ مل جائے، لیکن مجھے نہ ملا۔ اچانک پانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے؟ میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے اٹھ کے آپ نے ہماری طرف واپس آنے میں دیر کر دی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آپ ہم سے کاٹ نہ دیے جائیں۔ اس پر ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلا تو اس باغ تک پہنچا اور اس طرح سمٹ کر اندر گھس آیا ہوں جس طرح لومڑی سمٹ کر گھستی ہے، اور یہ دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے اپنے نالین جوتے عطا کیے اور ارشاد فرمایا،
میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک ہیں۔ آپ نے مجھے یہ نالین دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی، جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا، اور انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، پیچھے لوٹو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے لگ کر چلتے ہوئے آئے تو اچانک میرے عقب سے نمودار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، میں عمر سے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا، تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی اور مجھ سے کہا کہ پیچھے لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اس لیے نالین دے کر بھیجا تھا کہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ شہادت دینے والے جس کسی کو ملے اسے جنت کی بشارت دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، تو ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں، انہیں چھوڑ دیں کہ وہ عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان کو چھوڑ دو۔ بندے کی زندگی میں کلمہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے کلمہ توحید پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی، چاہے حالات یا معاملات کسی بھی قسم کے ہوں۔ چنانچہ جو شخص صبح اور شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا، اور اگر وہ شام کے وقت کہے تو اس کے لیے صبح تک ایسا ہی اجر ہوگا۔